الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Dear viewers, once again we are welcome to you in our program Prophetic Stories. In this program we are talking about the story and the biography of Prophets alayhimus salam. And today I am going to tell you the biography and the story of Prophet Dawood alayhi salam. Let's begin with excellence of Durud Pak. It is narrated by Anas radiyallahu ta'ala anhu that beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam said کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اور وہ درود پاک قبول ہو گیا تو اللہ پاک اس کے 80 ایئرز کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Dear viewers, if we are talk about the name of Prophet Dawood alayhi salam, تو آپ علیہ السلام کا نام مبارک داود ہے. And if we are talk about the family of Prophet Dawood علیہ السلام, تو آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. ناظرین، اگر ہم بات کریں داود علیہ السلام کے ظاہری حلیے کے بارے میں تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے داود علیہ السلام کو نہایت خوبصورت بنایا اور آپ علیہ السلام کو بہترین خوبصورتی عطا فرمائی. آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہوا کرتا تھا. آپ علیہ السلام کے بال مبارک نرم اور آپ علیہ السلام کا جسم مبارک سفید ہوا کرتا تھا اور آپ علیہ السلام لمبی داڑھی والے تھے. اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت داود علیہ السلام کو خوبصورت جسم کے ساتھ ساتھ خوبصورت اور اعلیٰ آواز بھی عطا فرمائی تھی. ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ جس کی مثل کوئی اور آواز نہ تھی، یعنی کہ جو حضرت داود علیہ السلام کو اللہ پاک نے آواز عطا فرمائی ویسی آواز اللہ پاک نے کسی اور کو نہ عطا فرمائی. اسی طرح فرمایا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام جب زبور شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پرندے ہوا میں ٹھہر جایا کرتے اور آپ علیہ السلام کی تلاوت کو سنا کرتے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کیا کرتے اور اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتے. اسی طرح ماؤنٹین بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ صبح اور شام تسبیح بیان کیا کرتے تھے. ناظرین، حضرت داود علیہ السلام بہت عبادت گزار اور ریاضت کرنے والے تھے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت داود علیہ السلام کا ذکر فرمایا کرتے تو یہ کہتے کہ آپ علیہ السلام بہت ہی عبادت گزار بندے تھے. آپ علیہ السلام کو نفلی نمازوں اور نفلی روزوں سے بہت محبت تھی اور آپ علیہ السلام کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے اور نمازیں پڑھا کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے اپنی رات کو اس طرح ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا کہ آپ رات کے تہائی حصے تک نماز پڑھا کرتے اور باقی کا حصہ آپ علیہ السلام آرام فرماتے. اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو بھی عبادت میں مشغول رکھا تھا. آپ علیہ السلام نے نمازوں کو اپنے گھر والوں پر یوں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا کہ رات کے ہر حصے میں آپ علیہ السلام کے گھرانے میں سے کوئی نہ کوئی شخص عبادت میں مشغول رہتا تھا. ناظرین، حضرت داود علیہ السلام کے کچھ اوصاف قرآن کریم میں بیان کیے گئے کہ آپ علیہ السلام عبادت پہ بہت قوت والے تھے اور آپ علیہ السلام عبادت پہ قوت کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے. اور اسی طرح پروفٹ داود علیہ السلام سنت و سیرت انبیاء کے مطابق حلال اور طیب چیزیں کھاتے اور پیتے اور اس کا خاص اہتمام فرماتے اور اللہ پاک نے آپ علیہ السلام پر بہت سے انعامات نازل فرمائے اور آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازا. اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ حکمت اور حکومت عطا فرمائی اور حکومت کو مضبوط کرنے والے بہت سے ذرائع مہیا کیے اور آپ علیہ السلام کو حق اور باطل میں فرق کرنے والا علم عطا فرمایا. اور اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو بہت سے انعامات عطا فرمائے اور لوہے کو آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر نرم فرمایا اور جس سے آپ علیہ السلام زرہیں بنایا کرتے تھے. ناظرین، طالوت بادشاہ کے بعد
پروفٹ داؤد علیہ السلام نے سلطنت کی ذمہ داریاں سنبھالیں اور کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت شمیل علیہ السلام کا بھی وصال ہو گیا تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو منصب نبوت بھی عطا فرمایا. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آپ وہ پہلے شخص تھے جنہیں نبوت بھی عطا کی گئی اور حکومت بھی عطا کی گئی. یعنی آپ علیہ السلام بادشاہ نبی ہیں. اور آپ علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت اور نبوت دی گئی. ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام نے سلطنت کی ذمہ داریاں 70 ایئرز تک سنبھالی. ناظرین، آپ علیہ السلام کا معمول ہوا کرتا تھا کہ آپ علیہ السلام اپنے بارے میں رائے لینے کے لیے کہ آپ علیہ السلام سلطنت کا نظام کس طرح چلا رہے ہیں، لوگ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، آپ علیہ السلام عام لوگوں کی طرح لوگوں میں جاتے، اس حلیے میں جاتے کہ لوگ آپ کو پہچان نہ سکیں، اور جو بھی شخص آپ کو ملتا اس سے یہ سوال کرتے کہ داؤد کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیسا شخص ہے، وہ کیسا بادشاہ ہے، اس نے ذمہ داریاں کیسی سنبھالی ہیں. تو جس سے بھی آپ یہ سوال کرتے تو وہ شخص آپ کو یہی جواب دیتا کہ داؤد ایک بہترین بادشاہ ہیں جنہوں نے بہت اچھے انداز میں ذمہ داریاں سنبھالی ہیں اور وہ سلطنت کو بہت اچھے انداز میں چلا رہے ہیں. اسی طرح ایک مرتبہ آپ علیہ السلام یوں ہی راستے سے جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام کی ملاقات ایک فرشتے سے ہوئی جسے اللہ پاک نے ایک عام انسانی شکل میں بھیجا تھا. تو جب آپ علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ داؤد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، وہ کیسا بادشاہ ہے، اس نے سلطنت کی ذمہ داریاں کیسی سنبھالی ہیں، تو اس فرشتے نے کہا کہ داؤد ہے تو بہت اچھا آدمی اور بہت اچھا بادشاہ ہے، سلطنت کی ذمہ داریاں بہت اچھے سے سنبھال رہا ہے، لیکن اس میں ایک خصلت ہے، کاش وہ خصلت نہ ہوتی. تو داؤد علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور دریافت کیا کہ اے اللہ کے بندے، مجھے ضرور وہ بات بتاؤ کہ وہ کون سی ایسی خصلت ہے کہ جو داؤد علیہ السلام میں نہیں ہونی چاہیے، یعنی داؤد بادشاہ میں وہ خصلت نہیں ہونی چاہیے، تمہیں یہ لگتا ہے. تو فرشتے نے جواب دیا کہ وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ بیت المال سے لیتے ہیں، یعنی شاہی خزانے سے لیتے ہیں. اگر وہ ایسا نہ کریں بلکہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خرچ اپنے کسی ذریعہ معاش سے کریں تو یہ زیادہ بیٹر ہوگا ان کے لیے. تو اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے سوچا کہ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر میں اپنا ذریعہ معاش کوئی بنا لوں تو پھر میں بیت المال سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ نہ لوں. اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ، مجھے ایک ذریعہ معاش عطا فرما تاکہ میں بیت المال سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خرچ نہ لوں. تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر لوہے کو نرم کر دیا اور آپ علیہ السلام نے اسے زرہ بنانا شروع کی. آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے زرہیں بنانے کا علم عطا فرمایا. ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے زرہیں بنانا شروع کی. تو آپ علیہ السلام اس طرح زرہیں بناتے اور اسے بیچتے تو اس طرح آپ علیہ السلام کو درہم ملتے تو آپ علیہ السلام اپنا اور اپنے گھر والوں کا خرچ بھی چلاتے اور فقراء اور مساکین کی مدد بھی ان پیسوں میں سے کیا کرتے تھے. ناظرین، شہر ایلہ میں بنی اسرائیل کے جو لوگ رہتے تھے ان پر اللہ پاک نے یہ حکم نازل فرمایا تھا کہ ہفتے کے روز تمام دنیاوی کاموں کو ترک کر دیں اور صرف عبادت میں مشغول رہیں، اور ان پر ہفتے کے روز شکار کو حرام قرار دیا تھا. چنانچہ اللہ پاک نے ان لوگوں کی آزمائش کے لیے ہفتے کے روز دریا میں مچھلیوں کو زیادہ بھیجا. زیادہ تعداد میں ہفتے والے دن مچھلیاں دریا میں موجود ہوتی، جو کناروں پر نظر آتی وہ لوگ دیکھا کرتے تھے، اور جبکہ اتوار والے دن جب وہ لوگ شکار پر جایا کرتے تو مچھلیوں کی تعداد کم ہوتی تھی. تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ کیوں نہ کچھ ایسا کام کیا جائے جس سے ہم ہفتے والے دن شکار بھی نہ کریں اور یہ مچھلیاں بھی حاصل کر لیں. تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ دریا کے کناروں پر حوض بنائے، کچھ گڑھے بنائے جس میں مچھلیاں آ کر رک جاتی. تو وہ لوگ جمعہ کے دن وہ گڑھے بنا لیا کرتے اور ہفتے کے دن شکار نہیں کیا کرتے، بلکہ ہفتے کے دن جو مچھلیاں آتی وہ اس میں رک جایا کرتی تھیں، وہ واپس نہیں جا پاتی تھیں، اور اتوار والے دن وہ لوگ ان مچھلیوں کو نکال لیا کرتے تھے. ناظرین، اس پر ان لوگوں میں الگ الگ گروپس بن گئے، یعنی لوگ الگ الگ گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے. کچھ لوگ وہ تھے کہ جو یہ کہتے تھے کہ یہ غلط ہے، اللہ پاک نے
نے مکمل طور پر ہمیں منع کیا ہے کہ ہفتے کے روز ہم کوئی اور کام نہیں کریں گے تو یہ بھی ایک طرح سے ہفتے کا دن کا شکار ہی ہو رہا ہے، تو ہم لہٰذا اس کام کو نہیں کریں گے۔ یعنی وہ لوگ، وہ گروپ خود بھی یہ کام نہیں کیا کرتا تھا، اور جو لوگ یہ کام کیا کرتے تھے انہیں بھی منع کرتے تھے وہ لوگ کہ یہ کام نہیں کرو، اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ناظرین، وہ لوگ باز نہ آئے بلکہ وہ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کو نصیحت فرمائی اور اس کام سے باز رہنے کا حکم بھی دیا، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور یہ کام اسی طرح جاری رکھا، جس پر اللہ پاک کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا اور وہ لوگ بندر کی شکل اختیار کر گئے، یعنی ان کی شکلیں اور ان کی جسمانی حالت بندروں کی طرح ہو گئی، اور وہ لوگ جو اس کام میں ملوث نہیں تھے اور لوگوں کو منع بھی کیا کرتے تھے کہ یہ کام نہ کرو، وہ لوگ سلامت رہے۔ اور پھر 3 دن کے بعد، یعنی جن لوگوں پر یہ عذاب مسلط کیا گیا تھا کہ جو بندروں کی شکل میں آ چکے تھے، جسمانی حالت جن کی بندروں کی طرح ہو گئی تھی، 3 دن کے بعد وہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، پروفٹ داؤد علیہ السلام نے اس دنیا فانی میں 100 ایئرز گزارے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ اس طرح حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام جب بھی گھر سے باہر تشریف لے جایا کرتے تھے تو اپنے دروازے بند کر دیا کرتے تھے تاکہ گھر میں کوئی آپ کے واپس آنے تک باہر سے کوئی داخل نہ ہو سکے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ آپ علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے اور اپنے دروازے کو بند کر دیا تاکہ باہر سے اندر کوئی نہ جا سکے۔ جب آپ باہر تشریف لے جا چکے تھے تو پیچھے سے کوئی شخص داخل ہوا گھر میں، تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ تم کون ہو؟ تم اجنبی معلوم ہوتے ہو اور اندر کیسے داخل ہوئے جبکہ دروازہ تو باہر سے لاکڈ ہے؟ تو اس پر وہ شخص کوئی جواب دیتا، اتنے میں آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لے آئے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس اجنبی سے پوچھا کہ تم کون ہو اور گھر میں کیسے داخل ہوئے؟ تو اس اجنبی نے کہا کہ میں وہ ہوں جو کسی بادشاہ سے کوئی خوف نہیں رکھتا اور میں جہاں چاہوں اللہ پاک کی مرضی سے داخل ہو جاتا ہوں۔ تو اس پر داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر تو یقیناً تم ملک الموت علیہ السلام ہو۔ تو اس نے کہا جی ہاں بالکل۔ تو پھر ملک الموت علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ پھر آپ علیہ السلام کے کفن اور تدفین کے مراحل جب مکمل ہونے لگے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے کہا کہ ان پر سایہ کرو، تو پرندے اس قدر جمع ہو گئے اور اتنا سایہ کیا کہ اس جگہ پر اندھیرا چھا گیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ اپنا ایک پر سمیٹ لو۔ پھر تمام پرندوں نے اپنا ایک پر سمیٹ لیا اور ایک پر سے حضرت داؤد علیہ السلام پر سایہ کرنے لگے۔ ناظرین، پروفٹ داؤد علیہ السلام کا ذکر مبارک قرآن کریم میں کئی مقامات پر موجود ہے، جس میں سورۃ البقرہ، سورۃ المائدہ اور سورۃ الانبیاء شامل ہیں۔ ناظرین، اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا پروگرام پروفیٹک سٹوریز ضرور دیکھتے رہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں تفصیلی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب سیرت الانبیاء کا ضرور مطالعہ کریں۔ And we will meet again inshallah in the next episode with another story of another prophet alayhi salam. You can good take care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.